السلام علیکم جی، شفیق امان خالد کی عمر عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں سارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح ڈسپلے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انتشار کی سیاست مسترد، عوام نے لانگ مارچ کی کال سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، سپریم کورٹ کے حکم پر بھی مذاکرات نہ ہو سکے، دھرنوں کا دھڑن تختہ ہو گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اور بھارتی عدالتی تاریخ کا سیاہ فیصلہ، جھوٹے مقدمے میں حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا کو آج کے تمام قومی اخبارات نے نمایاں طور پہ شائع کیا۔ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، اسلام آباد میں فوج طلب حساس عمارتوں کی حفاظت کریں گی، مارچ دارالحکومت میں داخل، عدالتی فیصلے پر رکاوٹیں ختم، پی ٹی آئی مظاہرین سے جھڑپیں، ڈی چوک میدان جنگ۔ روزنامہ پاکستان نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا، سپریم کورٹ کے حکم پر بھی مذاکرات نہ ہو سکے، پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جھڑپیں، لاٹھی چارج، پتھراؤ، آنسو گیس کا بے دریغ استعمال، عمران خان کا بڑا قافلہ اسلام آباد پہنچ گیا، لاہور کے کئی علاقے میدان جنگ بنے رہے۔ روزنامہ دنیا نے وزیر اعظم کے بیان کو سرخی کے طور پہ لیا، دھرنوں کا دھڑن تختہ کر کے دھڑلے سے ملکی ترقی کا وقت آ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ ایکسپریس نے بھی اسی خبر کو ہائی لائٹ کیا، معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچا، دھرنوں کا دھڑن تختہ کیا جائے، دھڑلے سے پاکستان کی تعمیر کا وقت آ گیا، وزیر اعظم شہباز شریف۔ روزنامہ خبریں نے مریم نواز کے بیان کو اہمیت دی، اسد قیصر نے فیس سیونگ کے لیے رابطہ کیا، مریم نواز۔ روزنامہ نوائے وقت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کو نمایاں طور پہ شائع کیا، عمران لاشیں گرا کر اقتدار کے خواب مت دیکھو، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ روزنامہ نئی بات نے حریت رہنما کے جھوٹے مقدمے میں سزا کو فرنٹ پیج پہ ڈسپلے کیا، من گھڑت الزامات، یاسین ملک کو عمر قید، پاکستان کا شدید احتجاج، بھارتی ناظم الامور کے دفتر خارجہ طلبی۔ انگلش اخبار دی نیشن کی مین سٹوری ہے، آرمی ٹروپس کالڈ ان فار ریڈ زون سیکیورٹی، وائلنس مارچ، عمران's آزادی مارچ۔ ڈان اخبار کی لیڈ سٹوری ہے، آرمی کالڈ ان ایز پی ٹی آئی مارچرز ایڈوانس آن ریڈ زون۔ ایکسپریس ٹریبیون کی ٹاپ سٹوری ہے، ڈسنٹ انٹو کیوس۔ دا نیوز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، انڈین کورٹ سینٹینسز یاسین ملک ٹو لائف امپریزنمنٹ۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ سپریم کورٹ کا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ، دھرنوں کا دھڑن تختہ کیا جائے، دھڑلے سے پاکستان کی تعمیر کا وقت آ گیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کا مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ، مایوس کن مارچ، عمران نیازی کی ملک میں انارکی کی اور انتشار کی کوشش ناکام، مریم نواز رانا ثناء اللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، مریم اورنگزیب۔ من گھڑت الزامات، یاسین ملک کو عمر قید، پاکستان کا شدید احتجاج۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ سیاسی معاملہ فہمی کو موقع دیں اور دی نیوز میں کاملہ حیات صاحبہ کا کالم اے ڈینجرس نیو کلچر، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے فتنہ مارچ ناکام۔ السلام علیکم جناب۔ ابھی تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے اور 6 دن کا انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ 6 دن بعد آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد میں جو پچھلے 24 گھنٹے سے ایک سلسلہ جاری تھا وہ ختم ہو گیا اور عمران خان صاحب واپسی کر رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے اہداف تھے یا وہ جو ان کے ٹارگیٹس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ دیکھیں، بڑی خوشی کی بات ہے، کل سپریم کورٹ نے خود کہا، بینچ نے کہا کہ سپریم کورٹ ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہے سیاستدانوں کے درمیان، بلکہ پہلے ان کے ریمارکس تھے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں جی، بجائے اس کے کہ لیکن جب دیکھا کہ بھئی دونوں خان صاحب جو ہیں وہ نہیں آ رہا، انہوں نے کہا بھی 10 بجے تک آپ مذاکرات کر لیں، صحیح، وہ بھی نہیں ہو سکے۔ دیکھیں، اگر رستے بنتے کو لیٹ 10 منٹ ہو گئے ہیں تو اتنا بڑا کال تھا تو ان کو پی ٹی آئی کو اس طرح ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کی اور وہ مذاکرات بھی نہیں ہو سکے۔ لیکن اب خوش آئند بات ہے کہ آئی ایم ایف، دیکھیں نا، آئی ایم ایف نے کل جو فیصلہ کیا ہے کہ آپ پٹرول قیمتیں بڑھائیں اور پھر ہی ہم یہ کریں گے، اگر یہ فیصلہ کو 2 دن پہلے کر لیتے، 3 دن پہلے کر لیتے تو شاید جو آئی ایم ایف پہ جو ہمارا ایک دباؤ پڑنا تھا کہ ہم بحیثیت قوم ایک ہیں، چاہے جو مرضی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب ایک ہیں اور اس کو کسی کو فرق نہیں ہے، صحیح، تو ان کو یہ میسج جاتا ہے کہ ہم بھی پاکستانی ایک قوم ہے۔ اور این 25 کو جس دن مذاکرات ہونے اس دن انہوں نے اپنا ہی دھرنا اور یہ لانگ مارچ رکھ کے یہ پاکستان کو ایک اور مشکل میں ڈال دیا ہے۔
اب ٹھیک ہے مذاکرات اگلے ہفتے دوبارہ ہوں گے کنٹینیو ہوں گے لیکن ہمیں ان کی ایک قیمت پے کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے اپنا یہ اگر سیاستدان یہ سوچ لیں کہ اپنی ذات سے باہر آ جائیں, اپنی ذات کے خوف سے باہر آ جائیں, کل دیکھیں سارا دن ہنگامہ رہا, سب کچھ ہوا, لیکن وہ جو ایک تھا نا کہ بھئی لاکھوں لوگ, ہزاروں لوگ, میں اور خالد صاحب نے 5-6 مارچ کور کیے ہیں. رپورٹر آپ تو دارالمعام ایڈیٹر ہوتے تھے, ہم نے فزیکلی کور کیے ہیں. اور یہ ہے کہ اپنا وہ جو اسٹرینتھ ہے نا جو کہہ رہے تھے آئیں گے, وہ اسٹرینتھ باہر ہی نکلی. اب لاہور جیسے شہر دیکھ لیں گے, یہاں لاہور میں جو اتنا اپنا تھا کہ واویلا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کچھ لیڈران نے تو نا والنٹری گرفتاری دے دی کہ بھائی اسی اندر ہوئیں گے, نہ ساڈے کو پوچھے گا کی کیتا کی نہیں کیتا. تو یہ ہے کہ نہ اس طرح لوگ نکلے, اور پھر جو رسپانس ان کا وہ نہیں تھا, اور چند صرف ایگزٹ انٹری پہ تھے لاہور کے لوگ, باقی پورا لاہور, پورے شہر ہے, پورا پاکستان قوم انکول تھا. کچھ جگہ ٹھیک ہے ہنگامہ ہوا, ظاہر ہے ان کی بھی ایک سیاسی پارٹی, ان کی اسٹرینتھ ہے, لیکن جو دعویٰ تھا کہ 20 لاکھ 30 لاکھ لوگ وہ نہیں آئے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اداروں نے انٹرویو کر کے پاکستان کو ایک مشکل سے نکال لیا. ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے 6 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے. اب دیکھیں یہ ڈیڈ لائن دینے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ساتھ ہوں, آپ چلے کریں آپ جو ملک کے لیے بہتر کرنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ سیاست ہے. اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, لیکن فوری طور پر جو ہے نا ایک تصادم کا خطرہ تھا, یہاں جو ایک میسج جانا تھا کہ ہم جو ہے ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہے, ہمیں نہیں اپنا ایک فرق پڑتا کہ ایک طرف انڈیا نے سزا دے دیے ادھر اپنا ان کو, دوسرا ہم اپنا کیا ہم اپنا نہ اپنے اکانومی کو دیکھتے ہیں, نہ ملکی مفاد کو دیکھتے ہیں, نہ دیکھیں اس دن یاسین ملک کا کیس تھا, کیا بہتر ہوتا کہ کل ہم سارا دن وہ ڈسکس کر رہے ہوتے, وہ بھی نہیں مانا. بہرحال دیکھیں وقتی طور پہ خطرہ ٹل گیا, اور اللہ کرے ان کو عقل دے کہ بھائی آپ کو ملک اور قوم کو سوچیں, سیاست کریں, لیکن سیاست کی خاطر ملک کو نہ لپیٹیں, کشمیر کو نہ لپیٹیں, اور ملک کی اکانومی کو نہ انڈر تھریٹ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. عاصم, ٹویٹر پہ ٹاپ 10 بھی فتنہ مارچ ناکام, اور کل جو کچھ بھی 24 گھنٹے ہوتا رہا بڑا افسوسناک ایک سین تھا. بالکل, بہت شکریہ سب سے پہلے تو قرآن صاحب آپ کا. بالکل ایسے ہی ہے, اور سوشل میڈیا میں بھی کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو محتاط ہونا ہوگا فیک نیوز سے, اور اللہ کا شکر ہے کل اس طرح فیک نیوز نہیں چلی. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ شاید عوام نے انہیں رد کر دیا. اور کل پنجاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں لوگ ہی نہیں نکلے. اگر تو ان کے ساتھ عوام ہوتی, اور تو آپ کو پتہ ہے عوام تو پھر موب تو کہیں نہیں رکتا, جو ان سے مرضی حکومت آ جائے, جتنی مرضی آپ تیاری کر لیں, وہ پھر اس کے بعد وہ کچھ نہیں دیکھتے. تو عوام نے شاید یہ جو بیانیہ تھا نا دھرنے کا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے, اس سے مسترد کیا ہے. اور یہ بار بار جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب یو ٹرن ہی لیتے رہے, خاص طور پہ جیسے آپ نے ابھی ہم نے بات بھی کی ہے, ابھی لیٹسٹ بھی آگے کے 6 روز کا دیا ہے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے اوپر. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان نے تو ایک بڑا سیف بات دے دیا تھا کہ جناب آپ آئیں, جلسہ کریں, روڈز نہ بلاک کریں, املاک کو, قومی املاک کو, نجی املاک کو آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, آپ آ کے اس جگہ پر آپ کے جگہ ہے, آپ آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے طے کر لیں اور کر لیں. کیا ہی اچھا تھا عمران خان صاحب اس حکم کے فوری بعد کہتے ہیں جی میں آ رہا ہوں, اعلان کرتے ہیں میں آنے لگا ہوں, میں جناح ایونیو میں کر لوں گا, میں جو ان سے جگہ دی ہے میں وہاں پر کر لوں گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو ڈی چوک ہی جانا ہے. انہوں نے فوری طور پر لوگوں کو مزید اشتعال دلایا, اور انہوں نے سرہن خلاف ورزی کی اور توہین کی سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی جو انہوں نے نہ مانا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ رات بھر یہ لوگوں کو لڑاتے رہے. پولیس کا کیا قصور تھا وہاں پر, جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے کھڑی ہیں, جو ملک کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, سیکیورٹی تو آپ کو لگانی پڑنی ہے. اگر آپ نہیں لگائیں گے, کوئی خدا نہ خاصا کوئی اگر ثانیہ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اور آپ پولیس اہلکاروں کو مار رہے ہیں, ان کے ساتھ بد تہذیبی کر رہے ہیں, بختر بند گاڑیوں کو. اچھا جی چلے انہیں تو چھوڑیں, آپ نے تو درختوں کو نہیں چھوڑا. پوری رات کو آتے ہوئے موٹر وے کے راستے میں جو درخت تھے انہیں جلاتے آئے ہیں. اسلام آباد میں بلیو ایریا کے اطراف میں جو ہے درختوں میں آگ لگائی. تو یہ کیا میسج کیا دینا چاہ رہے تھے؟ اچھا آپ جو بھی میسج دینا چاہ رہے تھے تو یہی میسج آپ نے دینا تھا کہ میں 6 روز کے بعد پھر آؤں گا. تو آپ عوام کو جو یہ پروپوگنڈا کے ذریعے جو دبا رہے ہیں اور ان کے مائنڈ کو جو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ناکام ہو چکے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں اس تمام صورتحال کے اندر حکومت میرا خیال ہے بڑی مضبوط ہو کے سامنے آئی ہے. اور جو حکومت نے متحدہ جو اتحادی ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا
کہ اب ہم آئینی مدت پوری کریں گے. شاید اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کے اندر بھی اعتماد آیا اور شاید اسی وجہ سے لوگوں نے کہا چلیں ہم انہیں 1.25 سال کا موقع دیتے ہیں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں. اب دیکھیں نا کل کا جو تمام دن جو کچھ ہوا, آپ کے تعلیمی ادارے وہاں پر بچوں کی پڑھائی کا نقصان ہوا, پیپرز تھے بچوں کے, وہ پیپرز ان کے ملتوی ہو گئے, آپ کا بزنس بند ہو گیا, اسکول کالجز بند تھے, ہر طرح سے آپ کی چیزیں بند تھیں. تو یہ دیکھیں نقصان ہم لوگوں کا ہوا ہے, آپ کا ہوا ہے. تو یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے, ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائیں, پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جو بھی بات کرنی وہ کریں. سڑکوں کی دھرنوں کی سیاست سے نہ گورنمنٹ کوئی گئی ہے نہ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب, سپریم کورٹ نے ایک سیف پیسج جو تھا وہ دے دیا تھا اور اس میں ایک اچھا موقع تھا کہ اس میں نکلا جاتا, لیکن وہ شاید کچھ تھوڑا سا نیتوں کا فطور تھا کہ وہ مذاکرات جو ہے کہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی اور اب عمران خان صاحب کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور وہ ایک اچھا جو پیسج تھا اس کو وہ استعمال نہیں کر سکے. رانا صاحب دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پسپائی کیوں اختیار کرنا پڑی. ہم نے کل دیکھا کہ ایک 2014 کے دھرنے میں عمران خان صاحب کو جو ایک سہولت کاری حاصل تھی اداروں کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی, اب وہ انہیں کل کہیں بھی نہیں ملی. اور اسی لاہور شہر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھی جب طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا یہاں سے لانگ مارچ جانا تھا تو اسی طرح کے انتظامات تھے, اسی طرح کے شفیق صاحب رکاوٹیں تھیں, لیکن جو ہے وہ رکاوٹیں پھر جو ہیں وہ ان کے لیے ہٹائی گئی, ان کے لیے راستہ بنایا گیا. لیکن ان کو مایوسی یہ تھی کہ انہیں راستہ جو ہے وہ نہیں مل رہا اور اسی مایوسی کی بنا پر شفیق صاحب پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ رابطہ کاری کر رہے تھے. وہ رابطہ کاری ان کی جو ہے سیف پیسج کے لیے, محفوظ راستے کے لیے اداروں سے بھی ہوئی ان کے لوگوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی قیادت سے بھی ہوئی, اور سپریم کورٹ میں بھی یہ محفوظ راستہ لینے کے لیے فیس 7 کے لیے جو ہے اب وہ پی ٹی آئی گئی. اور اس کی بنا پر دیکھیے کہ اداروں کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ اپنا جو نیوٹرل اور غیر جانبدار رول ہے اس کو برقرار رکھیں گے. ان کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں, کوئی اور آپ کی شرائط ہیں, معاملات ہیں, مطالبات ہیں, تو جائیں پارلیمنٹ میں جائیں, حکومت کے پاس جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کریں. اسی وجہ سے جو ہے سردار ایاز صادق سے اسد قیصر اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کی پہلے رابطہ ہوا, پھر ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے ان پر بات ہوئی اور سپریم کورٹ نے پھر اپنا کردار ادا کیا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, شفیق صاحب نے لاہور میں دیکھا کہ ہمیں یہ جو مارچ تھا, لانگ مارچ تھا پی ٹی آئی کا, یہ تو ہمیں صرف سوشل میڈیا پر جو ہے طوفان نظر آیا. کل سیاسی میدان میں تو ہمیں 2.25 کروڑ کی آبادی ہے لاہور شہر کی, لیکن یہاں سے صرف چند 100 رانا صاحب, چند 100 جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے وہ نکلے. اور جس طرح شفیق صاحب نے فرمایا کہ لیڈران نے تو خود پولیس سے کہا کہ آئیں ہمیں جو ہے وہ گرفتار کر لیں. اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی ایک اور کمی بھی نظر آئی, کل پی ٹی آئی میں اے ٹی ایم کی کمی بھی نظر آئی کہ وسائل بھی اس طرح جو ہے اب وہ خرچ ہوتے ہوئے پارٹی کے اندر نظر نہیں آ رہا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے جو صدر ہیں شفقت محمود صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی غیر فعال صدر ہے اور ان کا جو سیاسی اپروچ ہونی چاہیے تھی اب وہ بھی اپنے سیاسی کردار اس حوالے سے ادا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پاور پلانٹ ہے 720 میگا واٹ, اس کا ایک افتتاح بھی کیا. ہائیڈرو پاور پلانٹ تھا اور اس کی پیداوار کا انہوں نے بتایا کہ جلد ہوگی. پھر انہوں نے اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے جو بات کی وہ یہ تھی کہ یہ جو دھرنوں کی سیاست ہے اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا اور پاکستان اس وقت ایسے ایک کرائسس سے گزر رہا ہے جس کے اندر اس طرح کی سیاست جو ہے وہ کسی طرح بھی افورڈ نہیں ہوتی. شفیق صاحب دیکھو رانا صاحب, مجھے تو جو کل جو کچھ جو ہے اسے تو میں تقریب مارچ کہوں گا. آپ دیکھیں پہلا جو ان کا دھرنا تھا اس میں چینی صدر نہیں آیا اور ہمارا سی پیک کتنا ڈیلے ہو گیا, اس کا ہمیں کتنا نقصان ہو گیا. آج جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس سے ہم 1.5-2 سال پیچھے چلے گئے ہیں. پھر یہ دیکھیں کہ اپنا کل آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ کیا کیا. پہلے یہ بات کر چکا, اگر ہمارے یہاں پر یکجہتی ہوتی اور چلیں یہ مارچ آگے پیچھے کر دیتے تو شاید آئی ایم ایف سے ہمیں یہ سبکی نہ ہوتی اور پہلے وہ آگے مذاکرات ہوں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے لیے بہتر کرے. لیکن ہمارے سیاستدان جو صبح شام پاکستان کی مالا جپتے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا کیا,
पाकिस्तान को एक और मुश्किल में डाल दिया। अब शहबाज शरीफ साहब ने ठीक कहा कि ये वक्त आ गया, तामीर का वक्त आ गया, पाकिस्तान की तामीर करो। तो ये है कि अपना सियासतदानों को अपनी ज़ाती सियासत और अपनी पार्टी की सियासत से आगे आके मुल्क का सोचना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि मुल्क का नहीं सोच रहे और सिर्फ अपनी सियासत धरने। अब देखें कल जो 2-3 लोग जो कल जिनकी वफात हुई है और फिर एक पुलिस की वैन उलट गई अपना ट्रक में, उसमें भी दो शहीद हो गए और काफ़ी ज़ख्मी हो गए, तो उनका कौन जिम्मेदार है? फिर कल जो सारा दिन अपना हंगामे होते रहे, सड़कें बंद हो गई, तो इसका कौन जिम्मेदार है? अब देखिए पहले ही हम माशी बदहाली का शिकार हैं, कभी IMF का जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब से कह रहे हैं कि हमारा एक्सटेंड कर दे जो डिपॉजिट्स हैं। तो मेरे ख्याल है मैं यही कहूँगा सियासतदानों का मुल्क का सोचना चाहिए। अब ये सियासत उन्होंने कर ली और फिर एक और थ्रेट दे दिया ये मैं 6 दिन बाद आऊँगा। मेरे ख्याल है पहले आपस में सारे बैठ जाएं, जिस तरह इदारों ने सालसी की, उसे कहे भाई बस अब ना मुल्क को चलने दो, अब अपनी सियासत देखते रखो और मुल्क को चलने दो, मुल्क की तामीर होने दो। बिल्कुल सही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब पाकिस्तान की तामीर का वक्त आ गया। उनके लहजे से अब एक एतमाद झलक रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो अब फोकस्ड हो गए हैं चीज़ों से, मसाइल से, चैलेंजेस से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल देखें, जब इत्तेहादी इकट्ठे हैं और उसके बाद आपके अवाम ने भी अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया है, तो वज़ीर-ए-आज़म तो पुरअतमाद होंगे ही। बिल्कुल। और देखिए शहबाज शरीफ साहब का मैंने ख़ास तौर पर बड़ा करीब से इसलिए भी देखा कि पंजाब में वज़ीर आला रहे, तो 10 साल उनके तमाम, जब वो बतौर वज़ीर आला में उनकी कवरेज करता रहा और उसके बाद अपोजिशन में भी जो शख्स, और मैंने पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर भी उनके साथ ट्रैवल भी किया, जो बंदा 24 घंटे में 16 से 18 घंटे काम कर रहा हो, तो वो लाजमी देखे ना उसकी तो उनकी सोच है। हमने भी जब भी उनसे मुलाकात की, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की ही फ़िक्र के ऊपर बात की। उन्होंने कहा यार ये किस तरह आप आइडियाज़ हमें दें। वो हर जिससे मिलते आपसे मिलेंगे। आपने जब लास्ट मुलाकात की तो देख हर एक से वो आइडियाज़ लेते हैं कि हमें बताएं इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसकी किस तरह मैं कराऊँ। तो वो पॉलिसी बनाने के लिए वो हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पुरअतमाद में है। ना सिर्फ कल जो चाइना के साथ उन्होंने जो मंसूबा पिछले 4 साल बंद रहा, उसे फौरी तौर पर उन्होंने 1 से 2 दिन के अंदर उन्हें रिक्वेस्ट आई और उन्होंने बड़ा तेज़ी से उसमें काम का दोबारा से आगाज़ करवा दिया। टर्की के साथ, अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ वो उन्होंने अपनी सफारतकारी भी शुरू की, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ साथ जो है बैकडोर राब्तों में उनके जो सफारती टीम है वो काम कर रही है। उसके साथ साथ वो सरमायाकारों को ट्रैक कर रहे हैं। कराची में गए हैं, कराची में जाके उन्होंने जहाँ पर पॉलिटिकल अपनी मूवमेंट की है साथ साथ और सियासी मूवमेंट की है, साथ उन्होंने वहाँ पर जाके सनतकारों से मुलाकात की है, क्योंकि कराची बिजनेस हब है आपका, उसके बगैर आप नहीं चल सकते, मौशी पहिया नहीं चला सकते। उन्हें इत्मीनान दिया है कि देखें हम यहाँ पर काम करने की नीयत से आए हैं, हमारा पाकिस्तान को मिलकर आगे लेके जाने का एजेंडा है। और यही एक बुनियादी वजह है कि शहबाज शरीफ साहब पुरअतमाद नज़र आ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि अब ये जो धरने हैं और ये जो लॉन्ग मार्च या इसे फसादी मार्च जो कहते रहे और ये क्विक मार्च, मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने किया, लेकिन उसके साथ मुल्क की जो मौशी तरक्की है उसके ये मुखालिफ रहे हैं। अल्लाह करे कि अब वो जो हल्के ख़ास तौर पे मीडिया के अंदर जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं और जो ये शायद एक हैजानी सी कैफियत को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पता नहीं क्या कुछ कर देना था। बात है कि आज फिर एक्सपोज उन्हें करना चाहिए ना। वो तो कहते थे मैं धरना दिए बगैर जाऊंगा नहीं, मैं तो इलेक्शन की डेट दिए बगैर जाऊंगा नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा यू टर्न इनका आया और इनकी इमरान खान साहब की तमाम जो सारी सियासत है वो यू टर्न्स के ऊपर मबनी है। और मेरा ख्याल है इस यू टर्न के ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी अब अपना मौक़िफ़ कौम से खिताब में देना चाहिए। अब वक्त है कि वज़ीर-ए-आज़म को कौम से खिताब करना चाहिए और जो जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को और इस हुकूमत को सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं, मुआशी चैलेंजेस हैं। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो है वो कौम को इत्मीनान में लेने का जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं और लगता है कि आने वाले दिनों में वो ज़रूर कौम को इत्मीनान में लेंगे। लेकिन देखिए कि उनको जो इस वक्त जो है हुकूमत जिन हालात में मिली है और साबिक़ हुकूमत ने जिस तरह मईशत का जो
حال کیا ہے اور آخری دنوں میں جو فیصلے کیے ہیں اور جس طرح پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اقتصادیات کو جس طرح اپنے اکنامک ایجنڈے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان نے استعمال کیا، یہی جس منصوبے کا وہ کل یہ 720 میگا واٹ کا جو منصوبہ ہے جس کا وزیر اعظم نے کل وہاں خطاب کیا، وہاں دورہ کیا گئے، یہ منصوبہ وہ تھا جو چینی صدر جب 2015 میں 1 سال کی تاخیر کے جو دھرنا تھا عمران خان صاحب کا، اس دھرنے سے 1 سال تاخیر سے جو ہے وہ شروع ہوا، سنگ بنیاد چینی صدر نے رکھا۔ اگر 1 سال پہلے ہوتا تو اب تک وہاں سے 1 سال پہلے وہاں سے پیداوار جو ہے وہ شروع ہو جاتی، اور 720 میگا واٹ کا یہ ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے جس کی جو لاگت ہے، بجلی کی قیمت ہے، وہ بھی انتہائی کم ہے، اور اس منصوبے میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ 4 ارب روپے کی جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ بچت ہوگی، اور بجلی مفت ملے گی جب تک اس کے کمرشل آپریشن جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ اور سابق حکومت نے پھر چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ کیا کیا کہ اس جو سابق دور میں اپنی حکومت کے دور میں جو پاور پلانٹس پاکستان کے اندر چینی سرمایہ کاروں نے لگائے تھے وہ اب ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے 340 ارب روپے شفیق صاحب جو ہیں وہ سابق حکومت نے ادا نہ کیے، اور جس وجہ سے اب وہ ڈیفالٹ کی طرف جو ہیں وہ چینی کمپنیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے اور بھی جو مسائل ہیں، اور سی پیگ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سست روی کا شکار رہا۔ رانا صاحب، ظاہر آپ کی نظر ہم سے زیادہ ہوتی ہے، ہم تو رپورٹ کی خبریاں دیکھ لی، آپ نے پورے کا اخبار بناتے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ یہ جو خان صاحب واپس گئے ہیں اور سارا یہ جس طرح کچھ اداروں نے اس پہ سہولت کار بنے، تو کچھ ڈسٹ بیٹھ جائے گی یا ہمیں پھر ایک بہت بحران دیکھنا پڑے گا؟ بالکل، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ نثار چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ چیمہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر، ہم بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج صبح اعلان کیا ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں اور 6 دن کے بعد آئیں گے، اور اس دوران انہوں نے جو اپنے ڈیمانڈز ہیں وہ پیش کی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈسٹ بیٹھ گئی اور ان کی واپسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک مایوس کن خبر ہے؟ دیکھیے، ڈسٹ تو بیٹھ گئی وقتی طور پہ، لیکن جو قوم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ 126 دن کے دھرنے بھی یاد آ گئے۔ جو کچھ کل ہم نے دیکھا ہے بلو ایریا میں اسلام آباد میں، دیکھیں وہ بھی یہ کہ ہمیں یاد ہے جس طرح انہوں نے اس وقت کنٹینر پہ چڑھ کے گیس اور بجلی کے بل جلائے، جس طرح قوم کو لا قانونیت کی درس دیے، جس طرح سول نافرمانی کی کال دی، جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ہونڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بیرون ملک بسنے والے پاکستانی بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں، جس طرح پولیس پہ حملے ہوئے، جس طرح پی ٹی وی پہ حملے ہوئے، اسی طرح یہ کہ کل ہم نے دیکھا کہ بلو ایریا میں یہ جس طرح اسلام آباد میں انہوں نے جو کچھ جس طرح یعنی غنڈہ گردی کا، بدتمیزی کا، دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، جس طرح اندازہ کریں کہ درختوں کو آگ لگا رہے ہیں، درختوں بیچاروں کیا قصور ہے، مدتیں لگ جاتی ہیں، سال لگ جاتی ہیں درخت یہ کہ اس سٹیج پہ پہنچنے میں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ذرا بھی شعور نہیں ہے، اپنے وطن سے ذرا بھی مفاد ذہن میں نہیں ہے، کوئی یہ وہ مختلف عمارتوں کو آگ لگا رہے ہیں، یہ میٹرو اسٹیشن جلا دیا ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا تربیت ہے؟ یہ تربیت ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے، یہ جلاؤ گراؤ کی تربیت ہے، وہ یہ غنڈہ گردی کی تربیت انہوں نے کی ہے، بد کلامی اور بد زبانی کی تربیت کی ہے، یہ مظاہرے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اب کیا نظر آ رہا ہے، کیا کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور چیزیں جو ہیں جو گفتگو، بیک ڈور ڈپلومیسی اور یہ ساری چیزوں سے ایک آپس میں معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھنے بھی چاہیے، کہ یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا روز اس طرح کے ایجیٹیشن کا؟ میرا خیال یہ کہ ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ انف از انف، بس یہ کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے، بس یہ کہ اب یہ ہے کہ آپ عقل کے ناخن لیں، ملک کے ساتھ اس طرح نہ کھیلیں، یہ آگ اور خون کا کھیل جو ہے کب تک آپ کھیلتے رہیں گے، اس طرح نہ کریں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ آپ اقتدار میں ہو تو ہر چیز ٹھیک ہے، اقتدار سے باہر ہو تو بس یہ ہے کہ یہ کہ خواہ ملک رہے یا نہ رہے، خدا نخواستہ خاکم بدہن۔ یہ دیکھیں، یہ نہیں کہ الفاظ ہے کہ یہ کہ ان کو اپوزیشن کو اقتدار دینے کی بجائے بہتر تھا اس کے ملک پہ ایٹم بم گرا دیا جاتا، اندازہ کرے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ہے کہ یہ وہ وقت کبھی نہ دکھائے کہ میرے وطن کو کوئی نقصان ہو۔ ہاں جی، آمین۔ یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو ملک بخواہ یہ کہ جل کے بھسم ہو جائے،
लेकिन ये है कि बस ये किस तरह की सोच है कि ये जैसे इस तरह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कम से कम इनसे तो थी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब देखिए, पाकिस्तान इस टाइम एक शदीद क्राइसिस में से गुजर रहा है। IMF के साथ जो भी हमारी बातचीत हुई और जहाँ पे आके रुक गई है, वो भी हमारे लिए कोई एक अच्छी खबर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं वो इस तरह के पोर्ट्रे किए जा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और पाकिस्तानी क़यादत को इस बात को समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये समझता हूँ कि इदारों ने इस बार एक मिसाली किरदार अदा किया, और वो मामला जो बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा सकते थे उनके मुदाखलत से मामला सेटल हुए। और मैं इमरान खान की वापसी जो आज की है उसमें भी मैं समझता हूँ कि इदारों का बहुत कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मज़ीद टकराव, जलाओ, घेराव, नुकसानात से निकल के कोई एक सेफ पैसेज जो है, सियासतदान को एक महफूज रास्ता चाहिए होता है फेस सेविंग के लिए, अब वो मिल जाए तो वो विड्रा कर देता है। ये कोई जंग तो है नहीं। सो मैं ये समझता हूँ कि इदारों का जो रोल है उन्होंने एक मिसाली किरदार अदा किया, और उस मिसाली किरदार का नतीजा ये है कि आज इस्लामाबाद शायद अब से आधे घंटे, 1 घंटे बाद एक पुरसकून और वापस अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इक़दाम है, और पाकिस्तानियों को भी सुकून का सांस मिलना चाहिए। कब तक हम एक तरफ हम माशी मीशत से लड़ रहे हैं, एक तरफ हम अपने हालात से लड़ रहे हैं, ऊपर से रही सही कसर जो है वो हम ये तसादुम और जलाओ घिराव में कर लेते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं IMF पे बात करेंगे, और फिर द हीरो यासीन मलिक साहब पे बात करेंगे। 2 दफ़ा उन्हें सज़ाए मौत दी है और इस पे उम्र कैद की सज़ा दी है, और इस पे बात करेंगे, और भी 2-3 इश्यूज़ हैं जिन पे बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच कामयाबी के मुसलसल 11 साल पूरे कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच आपको न सिर्फ मकामी, सियासी, तिजारती, खेलों की खबरों से आगाह रखता है, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें भी तरजीही बुनियादों पर छापता है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी सब्सक्राइब करवाएं, जबकि दौरे जदीद के ऐन तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप मेट्रो वॉच को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर समेत इसकी वेबसाइट www.metrowatch.com.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। यौम तकबीर इस पाकिस्तान के डिफेंस में एक बहुत ही अहम तारीख़ है, और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारी जो दिफा है वो एक ऐसे लेवल पे चला गया है जो कि नाकाबिल तस्खीर अल्लाह ताला की मदद से हो गया है। तो हम इस दिन पे अपने अवाम को यही कहना चाहते हैं कि अगर मेहनत हो और अगर मुहब्बुल वतनी हो तो कोई भी संगे मील जो है वो हासिल किया जा सकता है। वेलकम बैक जी। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात के हवाले से, और मुज़ाकरात जारी रखने का पे इत्तफाक हुआ है दोनों जानिब से, जबकि जो एलामी है उसमें ये कहा गया है कि हम तमाम पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। शफीक साहब, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें अब सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम भी आएगा, और IMF इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देती है?
हाँ देखिए IMF है तो एक माशी अपना मुल्कों के मीशत के लिए आता है, बेहतरी के लिए या उसको अपना कंट्रोल करने के लिए जो भी है या उनको हेल्प आउट करने के लिए। लेकिन अब जो आपका माशी जो है ना नज़्म ज़ब्त वो सियासत से जुड़ा हुआ है। जब आपके मुल्क में सियासी अनरेस्ट होगी और एक जो अपना बड़ी जमात वो कुछ और सोचेगी और लोग सड़कों पे होंगे, तो इससे ना उनको ना अपने नेगेटिव फैसले करने में हिम्मत मिलती है। गो कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें कुछ शराइत भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन जब आप अपना घर सीधा नहीं होगा, आप अपने घर में हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे, आप अपने घर में एक अनरेस्ट पैदा करेंगे और पूरे मुल्क में एक हैजानी की फीड पैदा करेंगे, तो ये जो हमारे आलमी मालियाती इदारे हैं ना, वो भी FATF हो गया, IMF हो गया, फिर आपके वर्ल्ड बैंक हो गया, दूसरे हो गए, वो ये देखते हैं कि इस मुल्क की हुकूमत, इस मुल्क में अमन व अमान क्या है, क्या सूरत है, लोग क्या कर रहे हैं, हुकूमत की कितनी रेट है और अपोजिशन क्या कर रही है। हम इससे पहले ही बात कर चुके हैं कि बजाय पाकिस्तान को आपने एक इम्तिहान में डाल दिया है। हम उम्मीद कर सकते थे कि कल जो है ये अगर ये ना होता हल्ला गुल्ला, तो ये सारे इदारे मॉनिटर करते हैं तो शायद हमारे लिए कुछ रिलीफ मिलता। तो ज़रा रिलीफ तो मिल जाएगा, अगले हफ्ते हैं, लेकिन आपने मुल्क को एक हफ्ता और आगे डाल दिया। और बजाय इसके कि आपको रिलीफ अपनी सियासत के अलावा मुल्क के लिए, इकॉनमी के लिए कुछ करते हैं, सियासत तो होती रहती है, अब 25 की बात कर लेते हैं, कम से कम एक मैसेज आता है कि भाई हम अपना ना ये मैशत कौम एक है। लेकिन मेरा ख्याल है ये किया इसलिए गया है कि IMF को ना ये मैसेज देने के लिए ये डील हमारी ना हो सके। बहुत अफसोसनाक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आज़िम, कड़वे फैसले अब लेने पड़ेंगे ताकि हम जो है एक कदम आगे बढ़ सकें और फैसलों का वक्त आ गया है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है, ये तो सख्त फैसले तो लेने होंगे और शायद पेट्रोलियम मसनूआत से लेके आपको आइंदा जो माली साल के जो बजट आ रहे हैं वफाक का भी और सूबों का भी, ख़ासतौर पर पंजाब में, ये बड़ा एक कठिन मरहला होगा इस हुकूमत के लिए। शायद इस शॉर्ट मार्च से जो है ना, इससे बड़ा एक ये मरहला होगा, क्योंकि इसमें ही बड़े आपको फैसले लेने हैं। और जैसे कि लंदन के अंदर भी जो इजलास हुआ था और उसके बाद फिर यहाँ पर इत्तेहादियों की जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, उसके अंदर यही फैसले हुए थे कि अब हमें मौशी फैसले लेने हैं। लेकिन क्योंकि खान साहब की ज़िद आड़े आ रही थी, खान साहब किसी तौर पर भी पाकिस्तान को आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखना नहीं चाह रहे थे। ख़ुद तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास चले गए और उनकी शराइत पे उस वक्त मान कर जो है उन्होंने कर्ज तो ले लिया, जिसका आज खमेज़ा तमाम अवाम भुगतेगी, भुगत भी रही है। अब आगे भी अगर आपने उस पर कर्ज लेने हैं, उसकी आपने किस्त को आगे जारी करवाना है, तो इस हुकूमत ने तो जाना ही था, जो ख़जाने की ये सूरत हाल करके गए हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर हालात ये ठीक ना हो तो किस तरह आप पाकिस्तान को चलाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मज़ीद जो कर्ज की जो किस्त लेनी है उसके लिए आपको सख्त फैसले करने होंगे। मेरा अपनी ज़ाती जो इन्फॉर्मेशन है उसमें मुझे यही लग रहा है कि एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की मरहलावार जो कीमतें हैं उनमें इजाफा आने वाले दिनों में उसका हो जाएगा। उसके अलावा जो बजट के ऊपर भी, क्योंकि अब उनकी तरफ से जो नई शराइत जो सामने आ रही हैं, ज़राए से जो मालूम हो रही हैं कि इसमें वो कहा जा रहा है कि बजट के अंदर भी IMF चाह रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पर आप सब्सिडी कम करें, टैक्सेस को बढ़ाएं, क्योंकि IMF का हमेशा से रहा है कि वो टैक्सेस के ऊपर जोर देते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपकी स्ट्रेटजी कामयाब रही और आज खान साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया, तो क्रेडिट गोज टू यू। पूरी कौम कह रही थी जी, हमने इनको मुसलसल जो है वो एंगेज रखा और इनको थकाया जाना चाहिए था। और इसमें जो है अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे ये झूठ बोल के खुद ही पिटीशन की, खुद ही कहा कि जी हम पूरा मनाएंगे, खुद ही कहा जी हम H9 से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो खुद ही सारा करा के इजाज़त ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जी इनको आने दें, और उसके बाद इन्होंने जनाब एक ऐसी जो है वो एक डैमेजिंग स्टेटमेंट कह लें या एक खौफ हरास कह लें, इन्होंने रुख जो है वो दूसरी तरफ कर लिया। तो अगर ये ऐसा ना होता तो ये दाखिल ही ना हो सकते। और मैं अब भी इस बात के ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है कि इनको इस्लामाबाद में दाखिल होने की जो है वो इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। ये बाद में इन्होंने यहाँ पे जो जलाओ गिराओ किया, जो नुकसान किया, तो हमने तो इस्लामाबाद पुलिस को, वज़ीर आज़म ने, ये मैं बात आपके साथ शेयर करूँ
کہ ہم نے تو ایک بلٹ نہیں ایشو کیا کسی کانسٹیبل کو یا کسی پولیس آفیسر، سب کے سب لوگ جہاں ربڑ بلٹ تھے ان کے پاس، جہاں ان کے صحیح، پاس بالکل ٹیئر گیس۔ ران صاحب یہ بتائیے کہ یہ جن لوگ جہاں جی تک ہو سکے ہم نے کوشش کی ہے، جی تو یہ جو ہے یہ نقصان زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو جلاؤ گھراؤ کے دوران سرکاری گاڑیاں جلائی گئیں، پھر وہ عمارات کو جلایا گیا، ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی سر؟ جی بالکل، میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ہونی چاہیے، اور ہم گورنمنٹ سے یہ کیبنٹ سے یہ ریکویسٹ کریں گے۔ ان لوگوں کی سب کی پہچان ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ ویڈیو جو ہے وہ کلپس ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا جانا چاہیے اور ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ قائم ہونے چاہیے۔ اچھا ران صاحب، خان صاحب نے کہا کہ 6 دن بعد وہ دوبارہ آئیں گے، تو پھر یہی والا سین دہرایا جائے گا، پوری قوم پھر یہی سارا کچھ دیکھے گی اور وہ اس کے اعصاب کا امتحان ہوگا؟ چلے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ہمیں روکا نہیں جائے گا، تو اس لیے ہم 30 لاکھ لوگ لے آئیں گے، تو میں نے تو 6 لاکھ کی جو ہے وہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ یہ 6 لاکھ لے ہیں 6 دن میں محنت کر کے، تو کم از کم میں تو پھر ان کا حامی ہو جاؤں گا کہ جی ان کو جو ہے وہ ڈیٹ دے دی جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اجازت دی ہے، اگر اس کا فائدہ اٹھا کے یہ پوری قوم کو لانا چاہتے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کو چاہیے یا ہم بھی ان سے عرض کریں گے کہ وہ ان کو پابند کریں، یہ پرامن طریقے سے جمہوری طریقے سے آئیں، 100 بار آئیں یہاں پہ آ کے انہوں نے اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھیں، ہم ان کو بالکل ہر چیز کی سہولت دیں گے، لیکن خونی مارچ اگر انہوں نے کرنا ہے، اگر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جناب فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے انہوں نے آنا ہے، قوم کو تقسیم کرنے اور قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آنا ہے، تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل اجازت جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ وہ جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے، پھر رات کو ہم نے دیکھا کہ بابر اعوان صاحب نے کہا کہ ہم آئے تھے، ہمارے 2 لوگ نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر حکومتی جو ارکان تھے وہ بھی آئے، تو کیا اب یہ سلسلہ جاری رہے گا سر؟ جو دونوں فریق جو ہیں وہ بیٹھیں گے، کوئی رستہ نکالیں گے؟ نہیں، مذاکرات میں ان کے ساتھ ہمارے ہوئے کوئی نہیں، وہ مذاکرات کی کمیٹی نہیں تھی، جی وہ کمیٹی جو ہے وہ جب سپریم کورٹ نے معزز ججز نے ان کو اجازت دی اور حکم دیا اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو کہ ان کو جو ہے وہ آنے دیا جائے اور ان کو H9 میں جو ہے وہ جگہ دی جائے، وہاں پہ یہ جلسہ کریں، تو اس جلسے کے معاملات کو اور جلسے میں جو ہے وہ جو معاملات تھے ان کے لیے کمیٹی بنائی تھی، بالکل ٹھیک، وہاں سے یہ بھاگ گئے۔ بالکل ٹھیک۔ ران صاحب ایک بڑا پرسنل سا کویسچن، یہ کل جتنا کچھ بھی ہوا سب سے زیادہ پریشر آپ پہ تھا، سب سے زیادہ جو لوگوں کی نظریں تھی وہ آپ پہ تھی، تو آپ خود کس اس سے گزرے اس 24 گھنٹے میں؟ نہیں، کوئی یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی جو ہے وہ ہو گزری ہیں، بڑے بڑے مشکل لمحات جو ہے وہ آئے ہیں، آپ کے علم میں ہی ہے کہ ان 4 سالوں میں جس جو ہے وہ عمل سے اس شخص نے ہمیں گزارا ہے، تو یہ ایک روٹین کی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کو جو ہے وہ پوری نیک نیتی سے جو ہے وہ نبھانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور اس میں کوئی پریشر والی بات نہیں تھی، اور آئندہ بھی کوئی پریشر نہیں ہوگا، نہ 6 دن بعد نہ 60 دن بعد۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کرتے رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی خواتین ہیں، یعنی خواتین جس قسم کی ویڈیوز لوڈ کر کے جس قسم کی گالیاں دیتی رہی ہیں، یعنی ایسی گالی کہ کوئی مرد بھی نہیں دے سکتا، تو یہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے جو ہے یہ بات ہو گئی، وہ بات ہو گئی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے جو گمراہی کا اور واحیاتی کا جو ایجنڈا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ پوری قوم کو، تمام اداروں کو، خاص طور پہ عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر داخلہ پاکستان، ہم سے بات کر رہے تھے۔ شفیق صاحب، ران صاحب نے کہا کہ میں تو ان ٹف حالات سے گزرتا رہتا ہوں اور مجھے تو اس کی عادت ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو ہے کہ کل کے جتنا بھی یہ سارا کچھ تھا وہ ایک بندہ رانا ثناء اللہ کے گرد گھوم رہا تھا کہ انہوں نے اسے کس طرح ٹیکل کرنا ہے۔
तो بالکل ये एक بڑا دیکھیں بڑا اچھی انہوں نے ایک بات کی تمام گفتگو میں کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر کسی بھی پولیس اہلکار کو ایک جو ہے بلٹ بھی نہیں ہم نے دی کہ کوئی گولی نہیں دی کہ خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے ایسا واقعہ نہ ہو. اور بڑی اچھی ان کی حکمت عملی رہی اور کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈائریکشن آ گئی تھی تو حکومت نے تو اجازت دے دی تھی. اور لیکن یہ کہ اب ہونا یہی ہے, اب سے کچھ دیر کے بعد اس کی سماعت بھی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر اب پی ٹی آئی کی نے جو حکم عدولی کی ہے اس پر بھی پھر کچھ بات ہونی لازمی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا رہ گیا تو میں چاہ رہا ہوں 2-3 ایشوز ہیں اس پہ لازمی بات کر لی جائے. روزنامہ دنیا کا جو اداریہ ہے خالد صاحب وہ ہے کہ سیاسی معاملہ فہمی کو موقع دیں, جس کے اوپر ہم آج سارا مطلب پروگرام میں شروع سے یہی بات کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے ڈائیلاگ کا سیاست کے اندر جو مکالمے کا جو راستہ تھا وہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ہی جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا. تو اب یہ خوش آئند بات ہے کہ اب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کی قیادت کی طرف سے ہی آج جو ہے وہ مذاکرات کی ایک بات کی جا رہی ہے, ایک رابطہ کاری ہوئی ہے. بظاہر اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اب وہ کھلے عام تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ان کی طرف سے پچھلے چند روز سے آج جو ہے وہ اداروں کے ساتھ بھی رابطے ہوئے اور پھر اداروں کی طرف سے واضح کیا گیا کہ ہمارا جو رول ہے, کردار ہے, وہ نیوٹرل رہے گا, ہم اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے. آپ جائیں پارلیمنٹ میں جائیں, سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں, حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ایک ڈائیلاگ کے لیے کا راستہ کھولیں, مکالمے کا راستہ کھولیں اور پھر اس میں آپ اپنے مطالبات جو ہیں ان کے سامنے رکھیں اور آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ سیاست کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں شفیق صاحب, ہم نے دیکھا کہ 90 میں کے دور میں جو ہے بے نظیر بھٹو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بدترین محاذ رہی تھی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 97 میں وزیر اعظم پاکستان تھے اور پیپلز پارٹی کے پوری اسمبلی کے اندر صرف 17 ایم این اے تھے. لیکن اس محاذ رائی کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان پر مشکلات آئیں, پاکستان کی سلامتی پر خطرات آئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو قومی اسمبلی کی جو فارن افیئرز کمیٹی تھی اس کی چیئرپرسن بنی اور بین الاقوامی سطح پر جا کر انہوں نے پاکستان کے لیے کردار ادا کیا. رانا صاحب اب آج جو ہم ایشو کر رہے ہیں ڈسکس کہ ہمارا کیا ایٹیچیوڈ کیا ہے, رانا صاحب بھی اس وقت توجہ دے رہے تھے اور ہمارا آج پورا جو پروگرام تھا یہ تھا کہ ہمارا معاشی رویہ کیا ہے. اب دیکھیں دی نیوز کی سابقہ ایڈیٹر نے کاملہ یاد, انہوں نے کالم ہے کہ ڈینجرس نیو کلچر, یعنی اب ہر بندہ آواز اٹھا رہا ہے کہ ہم نے سیاست میں کیا نئے کلچر, نفرت کو کیا تجویز دے رہے ہیں تو اس کے کیا اثرات نکلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں پہلے نہ ایک چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. کل کے اس تصادم کے اندر اور اس مار کٹائی کے اندر ایک ایسی چیز بھی آئی جس سے برداشت اور جس سے کہتے ہیں نا پروفیشنل برداشت کا مظاہرہ جو ہے, اس سے اچھی مثال نہیں مل سکتی. ایک میں نے ٹکڑا نکال کے رکھا تھا, اشتیاق صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں, وہ میں چاہ رہا تھا ذرا ایک نظر وہ دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو. میڈم آپ پاکستان تحریک انصاف سے, ایکسکیوز می, آپ تحریک انصاف کی یہ دیکھیے کہ وہ خاتون انہیں کیا کیا کچھ نہیں کہہ رہی ہیں اس پولیس اہلکار کو, اور اس پولیس اہلکار کا آپ برداشت اور اس کے اندر جو پیشن ہے اس کو محسوس کیجئے کہ وہ کس بہادری سے ان ساری چیزوں کو سن رہا ہے. وہ چاہتا تو رد عمل بھی دے سکتا تھا, وہ چاہتا تو ریئیکٹ کر سکتا تھا, لیکن اس نے ایک جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں ان کی پاسداری کی, اس نے وہ خاتون کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. یہی چیز جو ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے شفیق صاحب ہم لیک کر رہے ہیں. ہمارے اندر کم جو اصل چیز ہے, ہم میں برداشت کا کلچر ختم ہو گیا ہے, ہم دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اور سیاستدان اور قائد کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ پوری قوم کو ٹکراؤ کی طرف لے کے جاتے ہیں, تصادم کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو اس کا آخر میں نکلتا کیا ہے؟ آخر میں یہی نکلتا جو آج نکلا ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے گفتگو کر کے جمہوریت اور کس چیز کا نام ہے, ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے, کہ بیٹھ کے بات کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور اس میں سے راستہ نکالیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفیق صاحب ہمیں اس کلچر کی طرف آنا چاہیے. یہ شارٹ کامنٹ آئی نیڈ کہ جو سیاسی معاملہ فہمی ہے اسے موقع ملنا چاہیے. دیکھیں سیاسی معاملہ فہمی یہی تمام مسائل کا حل ہے.
हमने माजी में देखा है कि इस दौर से पहले या जो पिछला दौर था उससे पहले जो दो पार्टी थी, सियासी पार्टियाँ थी, जितनी मर्जी लड़ाई कर लें, जितने मुझे मुखालफत करें, लेकिन एट द एंड वो टेबल पे आती थी। यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, मैं भी वहाँ मौजूद था जब भी हुआ। फिर ये मियां नवाज शरीफ और अपना बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी आपस में कितनी मुखालफत थी, लेकिन उन्होंने मसाइल का हल निकाला और बैठ के निकाला। फिर अपना 18वीं तरमीम हुई। सारा देखिए हर चीज़ का सलूशन जो है ना वो डायलॉग से है, वो टेबल टॉक से है। अगर आप ये सियासी मामला फहमी को नहीं करेंगे, फिर हमने यहाँ मार्शाल्लाह भी लगता है देखें, हमने ये क्या क्या नहीं देखा हमने। बेहतर है कि उस अल्लाह उस वक्त से बचाए, आप सियासी मामला फहमी की तरफ आएँ और अपनी हर धर्मी छोड़ दें। आसिम शॉर्ट। बिल्कुल, देखें यहाँ पर जो है ना ये इंतशार, बद तहसीबी और शिद्दत पसंदी जो रवैयों में लेके आए हैं यार, ये वो आपने जो वीडियो दिखाई कल से वायरल है, मैं भी ट्वीट कर रहा हूँ, हर बंदा उसे कर रहा है कि इसे कोई भी जो ज़िशूर आपका शहरी है वो इसे पसंद नहीं कर रहा। और जिस तरह इमरान खान साहब ने जो गुज़िश्ता 10 साल के अंदर, देखिए जो कौमी लीडर होता है ना वो रोल मॉडल होता है, ओपिनियन लीडर होता है। उसका काम है कि माशरे को उसके अंदर बिगाड़ की बजाय उसके इस्तेवार उसके अंदर लेके आए, उसे माशरे को यकजा करे। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने मायूस किया है, नौजवानों को मायूस किया है, बुजुर्गों को मायूस किया, और आने वाली कौम को पता नहीं वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप जनाब शिद्दत पसंद बन खैर साहब एक जुमला आपकी तरफ से। देखिए राणा साहब, ये जो अब बर्फ जो है ये पिघलती हुई नजर आ रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और पीटीआई जो है एक मकालमे की तरफ और मुज़ाकरात की तरफ जो है अब वो आते हुए नजर आ रही है। तो इसको अब जारी रहना चाहिए, बल्कि पीटीआई को चाहिए कि वो पार्लियामेंट में वापस आए और पार्लियामेंट में आकर जो कानून साजी, जिस तरह उन्होंने 2017 के इलेक्शन एक्ट में जो है पीटीआई शरीक थी, उसी तरह अब इत्फाक़े राय से जो है नया जो इलेक्शन एक्ट है, नई जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो लाई जाएं, और जो नैब का इस्लाहात का रिफॉर्म्स का बिल है उसमें भी अपनी इनपुट दे, और इस तरह इत्फाक़े राय के साथ जो है मुल्क जो है उसको आगे लेकर चले। बिल्कुल ठीक है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक साहब, जैसे कल हमने बात की थी, उनको भारत की जो अदालत है उसने 2 बार उम्र कैद की सज़ा दी है, और इस पे पूरी दुनिया में एक शोर मचा हुआ है। लेकिन हम ये समझते हैं कि आप यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा तो दे सकते हैं, लेकिन वो तारीख़ में हमेशा के लिए ज़िंदा और जावेद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जितनी तकलीफ़ें सह के, जितनी मुश्किलात सह के भारतीय जुल्म का मुकाबला किया और आज़ादी की शम्मा को रोशन रखा, ये वो रोशन मिसाल है जिसको भारत की ये छोटी मोटी अदालतें, ये जाली अदालतें, ये 2 नंबर अदालतें कभी भी उसको गिना नहीं सकती। और यासीन मलिक ने अपने एक रोल मॉडल के तौर पे दुनिया के सामने आए, और नेल्सन मंडेला, यासिर अरफात और इस तरह के जो लोग हैं, अगर उस फहरिस्त में यासीन मलिक को खड़ा करें तो इनका कद किसी तरह किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने भारत को ना सिर्फ एक्सपोज किया है, भारत के जुल्म सितम को एक्सपोज किया, उसके सेकुलर चेहरे को एक्सपोज किया है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि अगर आप साबित कदम है तो धान पान सा यासीन मलिक, कायदे आज़म अलैहि रहमा की तरह का धान पान सा यासीन मलिक पूरी भारत की अदालतों को और सिस्टम को बेनकाब कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।